کئی لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں عشق عاشقی والے میں, اور خاص طور پہ اس کو یہ سیلیبریشن کی بات سمجھی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں ان بزنسز سے گزارش کروں گا کہ جو ویلنٹائنس ڈے کے اوپر ڈیکوریشنز کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نا سخت وعید ہے ان لوگوں کے اوپر قرآن مجید میں جو صرف پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں فحاشی پھیلے اور یہ چیز اسپریڈ ہو. تو امیجن کریں کہ جو صرف, یعنی یہ نہیں کہا جو فحاشی کر رہے ہیں یا فوش کام کر رہے ہیں یا اس میں انگیج کر رہے ہیں یا ویلنٹائن ڈے کے اوپر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ڈیٹ پہ گئے ہوئے تھے, یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے وہ لوگ جو سمپلی پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز پھیل جائے, ان کے اوپر دنیا آخرت کے عذاب کی وعید ہے. اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے. تو کئی ہمارے یہاں پہ سٹورز ہیں بزنس کے پیچھے اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں, اپنے بزنس کے پیچھے ڈیکوریشنز بھی کریں گے, پروموٹ بھی کریں گے, ویلنٹائنس ڈے پہ سیلز بھی لگی ہوں گی, فلان ڈبکا, یعنی سارا کچھ ہوا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ پلیز تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس میں ابھی ایک اور چیز بھی مینشن کرتے ہیں آپ نے, قرآن کی ایک آیت سورۃ النور کی آیت ہے جو آپ نے کی ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو ہے بڑی اچھا آپ نے ریلیونٹ کوٹ کر دیا. آیت نمبر 19 ہے یہ. ایک تو ایک کئی اور چیزیں ہیں جو پرنسپلی ہمیں پتہ ہونی چاہیے اس طرح کے بزنس اونرز کو, یا جو لوگ اس میں خود انڈلج ہو رہے ہیں ویلنٹائنس ڈے یا ویک وٹس ایور دے کال, کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا ہے کہ اسپریڈ کرنا, خود بھی انڈلج ہونا تو کیٹیگوریکلی منع ہے. یہ ایک پرنسپل ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور مت تعاون کرو, ڈونٹ سپورٹ برائی اور ظلم کے کاموں میں. اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ جہاں یہ فرمایا نا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی ہے غالباً, کہ جس نے کسی خیر یا اچھے کام کی طرف فیسیلیٹیٹ کیا نا, رہنمائی کی, اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو خیر کرنے والے کے لیے ہے. اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے, اور وہ بھی حدیث موجود ہے کہ اگر آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا برائی کی طرف نا, تو آپ کے بھی ذمہ آئے گا وہ برائی کا کام جو آگے جتنے لوگ کر رہے ہوں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا برڈن آف دا سنز آف ادرس آن دا ڈے آف ریزریکشن, جس دن بندہ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا اور کوئی اس کو نہیں دے رہا ہوگا. تو یہ ہمیں پرنسپل ذہن میں رکھنے چاہیے. کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 ہے, 151, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. دیکھیں ذرا بھائی, اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جی فحاشی کے قریب تک نہ جاؤ, چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو. ویلنٹائنس ڈے, اس میں ہوتا کیا ہے, میں I will not be surprised to say that or imagine that some people might be questioning کہ اس کا فحاشی سے کیا تعلق ہے. I mean, are you surprised in this today's, لوگ ایون یہاں تک somehow unaware ہیں کچھ ہمارے مسلم بہن بھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں, جیسے ہم نے پیچھے سورۃ النور آیت نمبر 31 مینشن کی, 30 اور 31 کے مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی اور نظریں جھکا کے رکھنے کی, ان طرح کی چیزوں پہ نظر ڈالنے سے منع فرمایا. اسی طرح خواتین کو اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز بتائے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اور یہ نہیں کر سکتے, یعنی اڈورنمنٹ اورنامنٹیشن کر کے آپ نان محرمس کے سامنے نہیں جا سکتے. ویلنٹائنس ڈے میں مطلب ایون دا بیس آف ویلنٹائنس ڈے, جس میں آج کل یعنی لڑکا لڑکیوں کے درمیان جو افیئر ہوتا ہے, وہ بیس ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں نے وہ کام کیے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہوئے ہیں. اگر لڑکا لڑکا کر دے تو پھر ٹھیک ہے, سبحان اللہ, #LGBTQ نا منظور. Even worse, this is, and that's also in Quran. So I'm going to put a question for you guys, اور وہ یہ ہے کہ I'm sure کئی ہمارے listeners, viewers جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ضیاء بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں آلریڈی ایک حرام ریلیشن شپ میں پھنسا ہوا ہوں یا پھنسی ہوئی ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی, کیونکہ ویلنٹائنس ڈے پہ میرے سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وی ول گو آؤٹ ٹوگیدر, وی ول گو آؤٹ آن اے ڈیٹ, وی ول گو آؤٹ ٹو اے ریسٹورینٹ, ویل ایٹ, ویل ڈو دس اینڈ دیٹ. اب میں کیا کروں؟ مجھے میں نے غلطی سے آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھ لی یا جان بوجھ کے دیکھ لی, جو کچھ بھی ہوا, ناؤ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. آئی فیئر اللہ, آئی وانٹ ٹو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس ریلیشن شپ سے باہر کیسے نکلوں. اور پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا اگر میں نے کسی کا دل توڑ دیا, فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی گرل فرینڈ کو آج کال کی اور کہا کہ دیکھو شمائلہ بات سنو, میں مزید تمہارے ساتھ ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو دل از ایکول ٹو ٹوٹس جب ہو جائے گا تو مجھے گناہ ملے گا اس کا, اور اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں کیونکہ میں نے کسی کا دل توڑ دیا. ٹھیک ہے, پھر وہ ایک شعر بھی پڑھتے ہوتے ہیں, ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر,
ٹھیک ہے سنا ڈھا دے جو کوئی ڈھیندا, ٹھیک ہے. تو یار وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیسے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار مطلب میں کسی کا دل توڑ دوں تو یہ کیسی بات ہے. اور پھر یہ کوئی خاتون بھی سوچ سکتی ہیں کہ جی میں نے اگر جب بھی آپ کی بات مان لی اور میں نے کسی کے ساتھ وہ بریک اپ کر دیا تو وہ تو اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا, وہ تو بڑا ناراض ہو جائے گا, وہ تو مجھے بد دعائیں دے گا, تو اللہ تعالیٰ تو مجھے نہیں معاف کریں گے اس چیز کے لیے. تو اس کا سوال, یہ جو بڑا پیارا سا اور معصومانہ سوال ہے, خرم بھائی آپ سب سے پہلے اس پہ بتائیں, کیونکہ آپ ماشاء اللہ ایک تجربہ کار آدمی ہیں اس فیلڈ میں. نہیں آفکوسلی آپ ماشاء اللہ ویسے آئی ٹی کی فیلڈ اور ماشاء اللہ مینجمنٹ مارکیٹنگ اسپورٹس کے اندر آپ کا بڑا نام ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, ایک تو میں خیر کوشش کروں گا آپ لوگ ایک طاہا کی ویڈیو میں نا میڈیا ٹیم کو یاد ہو, ایک کامنٹ ہے بڑا کمال کا. اچھا, کہ ایک انڈیا سے ایک بندے نے طاہا کو, بلکہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ناراض کرنا, اس نے طاہا کو باتیں سنائی ہوئی ہیں نیچے کہ تیری وجہ سے میری گرل فرینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. اور وہ کمال کامنٹ ہے, اوپر انڈین اردو لکھی ہوئی ہے, تو خیر کافی ہلیریس ہے. تو اچھا چلے, آپ کا جو سوال ہے ابھی اصل میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ مجھ سے بھی اکثر لوگ کبھی پوچھتے ہیں جی کیسے نکلا جائے, اور یہی جو آپ نے سوالات کے لوگوں کی یہ کنفیوژنز ہوتی ہے کہ جی اگر دل دکھ جائے تو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کو ناراض آپ نے کسی حال میں نہیں کر سکتے. سو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو نا سلو اینڈ اسٹڈی نہیں نکلا جا سکتا, آپ نے بس نکلنا ہے. آپ نے السلام علیکم کریں, ان کو بتا دیں کہ یار یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بالکل بھی اسلام سے کوئی اجازت نہیں اس چیز کی, اینڈ دس از ویئر وی اسٹاپ. Why do we stop? Why do we stop? Because اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ مطلب اس کے اوپر تو ملٹیپل مطلب آپ کے پاس وہ ہے نا ایویڈنسز ہیں. اچھا ایک بات جو نا خرم یہ بھی ہوگی کہ شاید فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ اگر آپ واقعی میں کسی کے بارے میں سیریس ہو نا, ہاں جی, why on earth would you want to do something حرام, آپ تھرو پراپر چینل کیوں نہیں کر لیتے, آپ تھرو پراپر چینل کیوں نہیں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھو آپ اگر اسٹارٹ ہی رانگ فٹ پہ کر رہے ہو, آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بلیسنگس ڈال دے گا, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی, آپ اسٹارٹ ہی غلط سے کر رہے ہو. اگر آپ کسی کے بارے میں سیریس ہو اور اگر آپ چاہتے ہو کہ یار اس میں کچھ پازیٹیو ہونا چاہیے, کوئی خیر کی طرف بات پہنچے, why on earth are you starting off on the wrong foot? اچھا میں ابھی ایک اور میں نے میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, میں نے نوٹ کیا جو ایکچولی میں سنسیئر ہوتے ہیں نا جینوئنلی, وہ اس طرح کی جب کوئی بات سنتے ہیں نا, دے ایکچولی ٹیک دا رائٹ اپروچ, which is کہ نکاح کی طرف جاتے ہیں, نکاح کی طرف جاتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں, اور ابو سے بات کرواتے ہیں, خود نہیں بات کرتے. ہاں خود نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں. obviously ابھی اتنا ہوتا ہے کہ پوری دینی نہیں ہوتا تو پیرنٹس کے تھرو جاتے ہیں. اچھا ملٹیپل چیزیں, پہلی تو چیزیں پیرنٹس کے تھرو چلے جاتے ہیں. جو 2 نمبر ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یار ختم ہی کر دیتے ہیں, یہ ویسے بھی دل بھر گیا تھا یا جو بھی تھا وہ ختم کر بھی دیتے ہوتے ہیں, یا ختم کرنے پہ اتنا بڑا ان کو ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو صرف جو ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک زیادہ جو بڑا پرابلم آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سنسیئر ہیں پیرنٹس کی طرف جاتے ہیں اس رائٹ روٹ پہ, اور پیرنٹس نہیں ایگری کرتے. دیٹس ویئر دا بگر چیلنجز از. وہ جینوئن چیلنج ہو جاتا ہے بیکاز وہ کہتے ہیں یار ہم تو رشتہ کرنا چاہ رہے, اب ہمارے ماں باپ نہیں راضی ہو رہے, اب ہم کیا کریں. اس کے لیے جو صبر ہے نا وہ نہیں کرتے, اور سولوشن تو الحمدللہ ہے. تو خیر جو دوسرا آپ کا سوال ہے ایکچولی اسی پہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یار اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے کہ میں نے کسی کا دل دکھا دیا, یہ تو بالکل ہی اللہ معاف کرے بوگس سا کانسیپٹ ہے. آپ اللہ کو پہلے ان اینی کیس ناراض کر رہے ہیں, اور اتنا سخت ناراض کر رہے ہیں, آپ اللہ کی طرف جب قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض کسی حال میں نہیں ہوں گے. دل دکھانا یہ کوئی مطلب یہ ایسے ہے کہ یار کل کو میرا دوست کہہ رہا ہے یار تو میرے سے شراب پی لے, میں کہوں یار نہیں ہوں, دوست ناراض ہوگا تو پی لیتا ہوں, تو یہ تو اٹس بوگس کانسیپٹ. بلکہ آپ دیکھیں ایک صحابی وہ بھی تھے جن کے اسلام قبول کرنے پہ نا ان کی والدہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی نا, یعنی کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو ایسا کرو آپ اسلام نہ قبول کرو کیونکہ تمہاری امی ہے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, ماں جو ہے وہ یعنی وہ سارے فضائل نہیں بتائے. انہوں نے کہا آپ اسلام پہ ہی رہیں, اور وہ خود ہی ایک ہفتے بعد ان کی امی جو تھیں انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا ریورٹ کر کے. السلام علیکم. آپ نے مختلف اسکالرس کی باتیں سنی, انہوں نے سورۃ النور کا ذکر کیا جس میں اس آیت کا ذکر تھا, سورۃ النور کی آیت نمبر 19. یاد رکھو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے. اسی طرح سورۃ النور کی آیت نمبر 26 بھی ہے, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32, اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. آپ نے آج کی ویڈیو دیکھی, آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. تعلق کہاں جائز ہے, کہاں نبھانا چاہیے, یہ جاننے کے لیے سورۃ النساء کے قیمتی الفاظ ہمارے سامنے ہیں. نامحرم رشتے بنانے کا عذاب کیا ہے سورۃ النور ہمیں بتاتی ہے. قرآن ہمارے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اتارا گیا ہے, غلاف میں لپیٹ کر سنبھالنے کے لیے نہیں.
تحفے لینا دینا وہیں جائز ہے جہاں رشتہ جائز ہے. معاشرہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہو تو اس کا ساتھ دینے کے لیے جہنم میں چھلانگ نہیں لگا دینی چاہیے. 14 فروری سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کیا اس میں برائی ہے اگر ہم بھی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر لیں؟ تو آپ یہ بات سن لیجئے، ہمیں نہ محبت سے نفرت ہے، نہ جوانی میں دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کے ہم دشمن ہیں، نہ انسانی جذبوں سے ہم ناواقف ہیں، نہ شباب کے رنگوں کو پہچاننے سے اندھے. ہم مغربی تہذیب کے دشمن ہیں، نہ مغربی اقدار و تہوار کے، نہ جوانی کے سیلاب پر بند باندھنے کے خواہاں ہیں، نہ جدیدیت کے موج کو قدامت کے کوزے میں بند کرنے کے خواہش مند. صرف قوم کے فرزندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے پروردگار نے ان کے لیے اس دنیا میں ایک ہی ویلنٹائن ڈے مقرر کیا ہے، وہ ان کی شادی کا دن ہے. رہی ان کی محبت تو اس کا اظہار ہر روز چاہتا ہے. بت پرستوں اور مسیحوں کا مقرر کردہ صرف 14 فروری ہی کیوں؟ اسلام نے ہمیں حلال راستہ بتایا ہے شادی کا، تو ضرور ہم نے ان مسیحوں کا راستہ ہی چننا ہے جو انہوں نے چن لیا ہے گرل فرینڈز والا اور بوائے فرینڈز والا. حرام کو دیکھنے والا اور جو اپنا جسم غیر کو دکھائے، دونوں پر ہی اللہ عز و جل کی لعنت ہے اور دونوں ہی رحمت الہی سے دور ہیں. پھر زنا صرف شرمگاہ کا ہی نہیں بلکہ ہاتھ کا زنا، حرام کو پکڑنا، آنکھ کا زنا، حرام کو دیکھنا، پاؤں کا زنا، حرام کی طرف چلنا، منہ کا زنا، حرام بوسہ دینا، اور ویلنٹائن ڈے میں عموماً یہ سارے حرام کام اور زنا کی یہ تمام اقسام پائی جاتی ہیں. زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا. ویڈیو کا اختتام میں نے اس خوبصورت بات سے کیا ہے، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی خوبصورت لگی ہے تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فی امان اللہ. اللہ حافظ.